حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے طواف کے مسائل کو۔ آج ہم طواف کے ضروری مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم چلتے ہیں طواف کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ کیا طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے پاس ایک دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ہم بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اب ہم دوسرے مسئلہ کی طرف چلتے ہیں کہ بہت سارے لوگ طواف کے دوران چلا کر کے دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو کیا چلا کر کے قرآن کی آیت پڑھنا یا دعاؤں کا پڑھنا کیا یہ درست ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ طواف میں خشوع اور خضوع کو ہم برقرار رکھیں۔ جب ہم زور سے پڑھیں گے تو اس میں خشوع ختم ہوگا اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو دقتیں ہوں گی، دوسرے لوگ پریشان ہوں گے۔ وہ جو خشوع کے ساتھ دعا پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں کو وہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن اگر ہم زور سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہم کر سکتے ہیں، آہستہ کر سکتے ہیں، اور ہم اگر کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو اس دعا کو بھی آہستہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا پڑھنا منع نہیں ہے، آہستہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی دعا کو خاص کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ طواف کے لیے کوئی خصوصی دعا نہیں ہے، اس لیے دعا کو خاص تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ چلا کر کے پڑھنا غیر مناسب ہے۔ پھر ہم ایک اور اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، کہ طواف کرنے والا یعنی نفل نماز پڑھنے والا طواف کے بعد یہاں کھڑا ہے، اس کے بیچ میں کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے سامنے خانہ کعبہ اور طواف کرنے والے کے بیچ میں مقام ابراہیم ہے، اس جگہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اگر اس جگہ نہیں مل پائے طواف کے بعد نفل پڑھنے کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہیں پر وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر اتفاق سے جگہ مل گئی تو چھوٹی سورہ کو پڑھ کر کے ہمیں نماز جلدی مکمل کرنی ہے اور چھوٹی سی دعا کر لینی ہے۔ لمبی دعا کر کے، لمبے سورہ کو پڑھ کر کے خود بھی اپنے آپ کو پریشان نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان نہ کریں، چونکہ بھیڑ ازدحام کی وجہ سے خود بھی آپ پریشانی میں پڑیں گے اور دوسرے بھی۔ تو اگر جگہ نہ مل پائے مقام ابراہیم کے پاس تو آپ کہیں بھی پورے مسجد حرام میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جو ہے آپ پڑھنا چاہیں تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چھوٹی سورہ کو پڑھ کر مختصر سی دعا کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ پھر اسی طرح آگے ہم ایک مسئلہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جو مسلسل 3-4 طواف کر لیا، 3-4 طواف کرنے کے بعد اب 3-4 طواف کر لیا، اب 3-4 طواف کے بعد اب مسلسل طواف کے بعد کی نفل نماز کو 2 رکعت نماز کو مسلسل پڑھا، تو دوستو یہ غیر مناسب ہے، یہ مکروہ ہے۔ آپ ایک طواف کو مکمل کریں، یعنی ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اس کو آپ مکمل کریں،
اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں مقام ابراہیم کے پاس، پھر طواف کریں، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس طریقے سے آپ کا سلسلہ چلے تو بہتر ہے. اور غیر مناسب ہے کہ تواتر کے ساتھ آپ طواف کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ آپ نفل پڑھتے ہیں، یہ غیر مناسب ہے، مکروہ ہے. لہٰذا اس سے احتراز کی ضرورت ہے. پہلے طواف ہو، پھر نفل 2 رکعت ہو، پھر طواف ہو، پھر وہ مسلسل طواف اور مسلسل نماز، یہ غیر مناسب ہے، مکروہ ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے طواف کیا، ایک طواف کو مکمل کیا، یعنی 7 چکر کو مکمل کر لیا، ایک طواف کو مکمل کر لیا، اس کے بعد اسے 2 رکعت نفل پڑھنی تھی مقام ابراہیم کے پاس. اب وہ آدمی بھول گیا، نہیں پڑھ سکا اور دوسرا طواف شروع کر دیا. دوسرے طواف میں اگر وہ آدمی ایک چکر کو اگر مکمل کرنے سے پہلے یاد آ گیا اس آدمی کو، تو اس طواف کو بند کر دے اور پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. اور اگر ایک چکر کو اس نے مکمل کر لیا ہے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی 7 چکر طواف کے مکمل کر لے، یعنی 2 طواف مکمل ہو جانے کے بعد 2 نفل نماز تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس صورت میں جان بوجھ کر کے تسلسل طواف اور تسلسل نفل نہیں کر سکتا. پھر اب ہم اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں جو بہت ضروری مسئلہ ہے کہ طواف کی ابتدا اگر خانہ کعبہ کے پاس سے نہیں کیا، طواف کی ابتدا جو ہے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس سے شروع کرنا. اگر کوئی شخص طواف کی ابتدا خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے، حجر اسود کے سامنے سے نہیں کیا، کسی دوسری جگہ سے کیا، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب تک مکہ میں رہے وہ طواف کا اعادہ کر لے. اور اگر طواف کا اعادہ نہیں کر رہا ہے، وہ حج کر کے چلا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اب قربانی کرے. تو ہمیں طواف کو خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود ہے وہیں سے طواف کی ابتدا کرنی چاہیے. پھر ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کی ابتدا میں حجر اسود کا استلام جو ہے پہلے چکر اور لاسٹ میں جو 8ویں نمبر کا ہے، اس میں استلام جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور بیچ والے میں کرنا ضروری ہے، اس میں بھی کرنا چاہیے. لیکن جو فرسٹ استلام اور لاسٹ 8واں نمبر کا، یہ سنت مؤکدہ ہے، کرنا ضروری ہے. اسی طرح اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے، جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنی ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے اس کے پہلے 3 چکر میں رمل نہیں کرنی ہے. پھر ہم آگے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف شروع کیا اور اس کے پہلے کے 3 چکر میں اس کو رمل کرنی تھی، پہلا چکر اس نے رمل کیا اور اس کے بعد اتنی بھیڑ ہو گئی کہ دوسرا چکر میں وہ رمل نہیں کر سکا، تیسرے چکر میں بھی رمل نہیں کر سکا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمل کرنا لازمی ہے. بھیڑ ازدحام کی وجہ سے اگر رمل نہیں کر سکا تو وہ نارمل جو ہے طواف کر لے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو طواف کے 7 چکر میں اس نے رمل کر لیا، تو 7 چکر میں رمل کرنا یہ مکروہ ہے، منع ہے، 7 چکر میں رمل نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کے لیے جزا، کوئی فدیہ یا کوئی صدقہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن منع ہے، مکروہ ہے، 7 چکر میں رمل نہیں کرنا ہے. مسئلہ آتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو طواف کر رہا ہے اور طواف کے بعد اسے صحیح بھی کرنی ہے، تو لازم ہے کہ 3 چکر میں جو ہے طواف کے 3 چکر میں جو ہے رمل کرنا ہے. تو پہلے چکر میں اس نے رمل بھول گیا، رمل نہیں کر سکا، اور
تو اسے اگر دوسرے چکر میں یاد آئے تو دوسرے چکر میں رمل کر لے، اور اگر دوسرے میں بھی بھول گیا تو اسے تیسرے چکر میں رمل کر لے، اور اگر تیسرے میں بھی بھول گیا تو اب اسے رمل نہیں کرنا ہے۔ اب اس کو چوتھے چکر، پانچویں چکر، چھٹے چکر اور ساتویں چکر میں رمل نہیں کرنا۔ جس طریقے سے طواف کے شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے طواف کے آخری کے 4 چکر میں جو ہے رمل نہیں کرنا سنت ہے۔ پھر جو ہے استوا، کہ استوا جو ہے طواف کے 7 چکر میں استوا کرنا ہے، کہ جس میں دائیں منڈا جو ہے احرام سے کھلا رہے۔ پھر طواف کے بعد جو نفل نماز پڑھنی ہے اس میں استوا نہ کرے، اس میں کاندھے پر احرام رکھے اور یہ کاندھے پر رکھ کر کے سر نہ ڈھاکے، کیونکہ احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا منع ہے۔ ایک اور ہے، ایک مختصر سی بات، کہ اتفاق سے کوئی آدمی طواف میں رمل نہیں کر سکا، رمل بھول گیا، غلطی ہو گئی، اسے معلوم نہیں تھا، اور کوئی شخص اجتبا بھی نہیں کر سکا، یعنی دایاں کاندھا کو احرام سے نیچے ہو کر کے چادر نہیں پھینک سکا، اجتبا بھی نہیں کیا۔ پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ استلام بھی نہیں کر سکا، تو کیا اس کے لیے دم ہے کیا، صدقہ وغیرہ؟ تو کوئی اگر استلام نہیں کیا، رمل نہیں کیا اور اجتبا نہیں کیا تو ایسے شخص کے لیے دم وغیرہ نہیں ہے، ایسے کرنا چاہیے لیکن دم لازم نہیں آئے گا، اور جو ہے اس کے اوپر جو جزیہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ طواف کے دوران اپنے کلیجہ کو بھی خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا، اور اپنے پیٹھ کو بھی بیت اللہ کی طرف کرنا۔ اگر کسی شخص نے اپنے سینہ کو بیت اللہ کی طرف کر لیا یا اپنے پیٹھ کو بیت اللہ کی طرف کر لیا، تو جتنا دور تک چلنے طواف کرنے میں اس نے بیت اللہ کی طرف کو سینہ یا پیٹھ کو کیا ہے تو اس کو اتنے کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم ایک اور مسئلہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو طواف کے دوران بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، خاموشی سے طواف کر رہا، تو خاموشی سے بھی طواف کر سکتا ہے، جو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ لیکن کوئی شخص ہے کہ طواف کے دوران دعا پڑھ رہا ہے تو دعا پڑھ سکتا ہے، قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آہستہ آواز سے دعا پڑھے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ خشوع اور خضوع کے جو خلاف ہے، اور دعا کے لیے طواف کے دوران دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ غیر مناسب ہے، منع ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، دعا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص ہے کہ طواف اگر کرنے پر قادر نہیں ہے، اور وہ طواف اگر اس کو ویل چیئر وغیرہ پر کرایا جا رہا ہے اور طواف کرانے والا اگر مزدوری لے رہا ہے تو کیا مزدوری دے کر کے طواف کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو مزدوری دے کر کے ویل چیئر وغیرہ پر معذور کے لیے طواف کرانا جائز ہے، کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند مسائل کو طواف کے متعلق جو بتائی گئی اسے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔